ایک بڑا بزنس مین بننے کے لیے کامیابی کیسے ممکن ہے؟ اپنے کاروبار کو کیسے شروع کیا جائے؟ سب سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ کاروبار شروع کرنے سے ایک بڑی کمپنی تک کا سفر حیرت انگیز ہوتا ہے۔ سب سے پہلے کاروبار شروع کرنے سے پہلے آپ کو منصوبہ بندی کرنی پڑتی ہے، آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، آپ کو مشکلات کو فیس کرنا پڑتا ہے، آپ کو مسائل کا حل کرنا پڑتا ہے، آپ پھر جا کے ایک بڑے اور کامیاب بزنس مین بنتے ہیں۔ آج میں آپ کے ساتھ کچھ بزنس کے ریلیٹڈ مرحلے شیئر کروں گا۔ یہ عام مرحلے نہیں ہیں جو بڑے بڑے بزنس مین، جو کہ کامیاب بزنس مین لوگوں نے لکھی ہیں، جس طرح ایلون مسک، بل گیٹس، اسی طرح جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں ان لوگوں نے لکھے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بہت ہی حیرت انگیز اور بہت امیزنگ مرحلے ہیں جنہیں آپ فالو کر کے ایک بڑے بزنس مین بن سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں معاشرے میں ایک مائنڈ سیٹ ہے، وہ یہ ہے جاب کا۔ ہمارا جو مائنڈ ہے، ہم پڑھتے اس لیے ہیں کہ ہم نے جاب کرنی ہے، ہم بڑی بڑی ڈگریاں بھی اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ ہم نے جاب کرنی ہے۔ ہم 5 6 10 سال کالج یونیورسٹی میں اس لیے گزار دیتے ہیں کہ ہم نے ایک جاب کرنی ہے، ہم نے ایک ملازمت کرنی ہے، ہم نے ایک نوکر بننا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے معاشرے میں ایک یہ بہت بڑا مائنڈ سیٹ ہے، ٹھیک ہے، جس سے لوگ پیچھے رہ رہے ہیں، لوگ ترقی نہیں کر رہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ جو نوکری ہے نا، وہ جسٹ ایک گھر کو پالتی ہے، اور جو بزنس کاروبار ہے نا، جو کامیاب کاروبار ہے، وہ نسلوں کو پالتا ہے۔ اس لیے آپ بھی ایک بڑے بزنس مین بنے اور ایک اچھے انسان بنے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بڑی بڑی گاڑیاں، جو بڑے بڑے بنگلے، جو بڑے بڑے پلازے ہیں جن کے پاس، وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ہمیشہ جو ان کے پاس یہ چیزیں ہوں گی، وہ بزنس مین ہوگا۔ کبھی نوکری کرنے والا اتنا رئیس آدمی نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ بھی ایک بڑے بزنس مین بنے۔ میں آپ کا ایک مائنڈ سیٹ تیار کرنے کے لیے کوشیدہ ہوں۔ ٹھیک ہے، تو آپ بھی ایک بڑے بزنس مین بنے تاکہ آپ بھی ایک زیادہ سے زیادہ ترقی کر سکیں۔ جو میں آپ کے سامنے چند مرحلے شیئر کروں گا، اور یہ عام مرحلے نہیں ہیں، جو بڑے بڑے بزنس مین لوگوں نے لکھے، جنہوں نے بہت ہی تیزی سے ترقی کی، ٹھیک ہے، جن کا آج پوری دنیا میں نام ہے۔ اس لیے آج میں آپ کے سامنے ایسے مرحلے شیئر کروں گا جنہیں آپ فالو کر کے ایک بڑے بزنس مین بن سکتے ہیں۔ اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جو کہ بزنس کے ریلیٹڈ تھے، جس پر میں نے 5 بزنس آئیڈیاز بتائے تھے جو کہ کم انویسٹمنٹ میں سٹارٹ ہوتے تھے۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو ابھی تک نہیں دیکھی تو ابھی آپ یہ ویڈیو دیکھ کر میرے چینل کا وزٹ کریں، ادھر آپ کو ایزی میری وہ ویڈیو مل جائے گی جس پر میں نے بزنس آئیڈیاز بتائے ہیں۔ نہیں تو میں آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں بھی اس کا آپ کو لنک دے دوں گا۔ ٹھیک ہے، تو چلیے دیکھتے ہیں وہ کون سے ایسے مرحلے ہیں جو بڑے امیزنگ ہیں۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے جو مرحلہ نمبر 1 ہے وہ ہے اپنے بزنس پلان لکھیے۔ سب سے پہلے آپ کے مائنڈ میں اپنے کاروبار شروع کرنے کے لیے آپ کو ایک منصوبہ بندی کرنی پڑتی ہے۔ ممکن ہے کہ آپ کے ابھی ذہن میں کچھ ایسا بزنس آئیڈیا، کچھ ایسا کاروبار آئیڈیا چل رہا ہوگا، ابھی آپ اسے کسی کاغذ میں لکھ لیں۔ ٹھیک ہے، ابھی آپ اسے کسی بھی کاغذ میں لکھ لیں، چاہے وہ کسی بھی قسم کا ہے۔ مرحلہ نمبر 2، اپنے کاروبار کے لیے ایک اچھی جگہ، ایک اچھی پلیس، ایک اچھے مقام کا انتخاب کیجیے۔ آپ نے اپنے کاروبار کو شروع تو کر لیا، لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ہم کس لوکیشن پر بیٹھے ہیں۔ دیکھیے، لوکیشن بہت ہی میٹر کرتی ہے۔ آپ کتنی بھی اچھی سروس دے رہے ہیں، کتنی بھی اچھی پروڈکٹ کو سیل کر رہے ہیں، لیکن اتنی دیر تک وہ آپ کی اچھی قیمت میں سیل نہیں ہو سکتی جتنی دیر تک وہ ایک اچھی جگہ، ایک اچھی پلیس پر نہ ہو۔ ٹھیک ہے، آپ کو پتا ہے کہ آپ فار ایگزامپل، میں آپ کو ادھر ایک ایگزامپل دینا چاہوں گا۔ آپ کو پتا ہے کہ ایک سموسا، ایک کولڈ ڈرنک لگا لیں کہ عام جگہ پر وہ کتنے کی ملتی ہے۔
آپ کو پتہ ہے سموسا 30 سے 40 روپے کا، کولڈ ڈرنک 70 سے 80 روپے کی ملتی ہے۔ اگر آپ یہی چیزیں ایئرپورٹ پر جا کے خریدتے ہیں تو آپ کو ادھر ڈبل سے ٹرپل ملتی ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ جسٹ پلیس کا فرق ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے گاؤں میں اگر ہم فار ایگزامپل پلاٹ لیتے ہیں، کسی بھی قسم کا پلاٹ لیتے ہیں، ایک گاؤں میں لے لیتے ہیں، فار ایگزامپل ہم نے ایک 10 مرلے کا پلاٹ خرید لیا، اس میں ہم نے فار ایگزامپل 20 لاکھ روپیہ انویسٹمنٹ کر لی، ہمیں وہ ایک ہی فائدہ دے گی، یا ہم ادھر خود ایک پلاٹ بنا لیں اور یا ہم ادھر کسی بھی قسم کا کوئی اپنی رہائش وغیرہ کر لیں، ٹھیک ہے، ہمیں وہ ایک ہی فائدہ دے گی۔ اگر ہم یہی جگہ کوئی اچھی پلیس کچھ اچھی جگہ پر خریدتے ہیں، فار ایگزامپل آپ لاہور، فیصل آباد، جو بڑے بڑے شہروں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو بڑے بڑے شہروں کے اوپر بینر لگے ہوتے ہیں، بڑے بڑے بینر لگے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بینر کیا ہے؟ وہ بینر جو کسی بھی سٹی کی کسی بھی شاپ کی پروموشن کے لیے لگے ہوتے ہیں، اور وہ جن کی جگہ ہوتی ہے، جنہوں نے لگوائے ہوتے ہیں، وہ پیسے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ان سے ماہانہ چارج کرتے ہیں، ان کو ڈبل فائدہ ہوتا ہے، وہ نیچے وہ شاپ بھی ان کی ہوتی ہے، وہ گودام وغیرہ، یعنی وہ ڈبل فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ وہ اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ پلیس کا فرق ہے۔ تو اس لیے آپ بھی اپنے کاروبار کو زیادہ سے زیادہ کامیاب بنانے کے لیے آپ ایک اچھی جگہ کا انتخاب کیجئے گا۔ مرحلہ نمبر 3، اپنی ٹیم کا انتخاب کیجئے گا۔ آپ کو پتا ہے کہ ایک بڑا بزنس مین بننے کے لیے ایک ٹیم کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ایک فرد اتنا کچھ نہیں کر سکتا، لیکن ایک ٹیم بہت کچھ کر سکتی ہے۔ اس لیے آپ ایک اپنی ٹیم کا انتخاب کیجئے گا۔ مرحلہ نمبر 4، اپنی سرمایہ کاری کیجئے گا۔ آپ جب بھی کسی بھی بزنس پر پیسے انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک محدود رقم ہوتی ہے، جنہیں آپ استعمال کرتے رہتے ہیں اور پھر آپ سے وہ رقم ختم ہو جاتی ہے، اور پھر آپ توقع کرتے ہیں کہ جو ہم نے انویسٹ کی ہے، جو ہم نے جہاں پیسے لگائے ہیں، ہمیں ادھر سے کچھ نہ کچھ آمدنی آئے۔ اور ایسا بھی ممکن ہے کہ جہاں آپ نے پیسے لگائے ہیں، جہاں آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے، وہاں سے آپ کا ابھی کاروبار کوئی مقام تک نہ پہنچ سکے۔ تو اس لیے آپ اپنے تھوڑے سے پیسوں کا پہلے ہی بندوبست کر لیں۔ مرحلہ نمبر 5، لیڈرشپ کی عادت اپنائیں۔ لیڈرشپ کی طرح اپنے ملازموں کے ساتھ، اپنے ورکر کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے گا۔ ان کو نہ کہ آپ ملازم سمجھے بلکہ اپنا پارٹنر سمجھیں۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ آپ کے جو ورکر کام کر رہے ہیں آپ کے نیچے، آپ نے انہیں اپنا ملازم، نوکر ہرگز نہیں سمجھنا، آپ نے انہیں اپنا پارٹنر سمجھنا ہے، ان کے ساتھ آپ نے اچھا سلوک کرنا ہے، ان کی آپ نے حوصلہ افزائی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے۔ مرحلہ نمبر 6، اپنے جو آپ کے ملازم ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے گا، ان کی رہنمائی کیجیے گا، ان کی ہیلپ کیجیے گا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے گا۔ اگر ان کو تھوڑے سے ارجنٹ پیسوں کی ضرورت بھی ہو تو آپ ان کی ضرورت پوری کیجیے گا، کیونکہ یہ بہت ہی جو باتیں ہیں نا وہ بہت اہم ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جو آپ کے ورکر، جو آپ کے جو ملازم ہیں، وہ جو آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اگر وہ آپ کسی بھی ادارے میں لگا لیں، کسی بھی آپ گروپ میں لگا لیں، کسی بھی آپ فیکٹری میں لگا لیں، ٹھیک ہے، کسی بھی گودام میں لگا لیں، اگر وہ ملازم یا ورکر آپ کے ساتھ کام نہ کریں تو آپ کا کام بہت دیر تک رک سکے گا، چاہے آپ انہیں پیسے بھی پے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے گا، ان کے ساتھ آپ ملازم کی طرح نہیں بلکہ آپ پارٹنر کی طرح رہیے گا، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ایک اپنے بزنس کو گرو کرنے کا اہم پوائنٹ ہے، کیونکہ آپ جن کے نزدیک زیادہ سے زیادہ جتنا نزدیک ہوں گے اتنا آپ کو ہی فائدہ ہے۔ مرحلہ نمبر 7، آپ جب بھی کوئی بزنس سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ اپنے محلے سے، اپنی بستی سے، اپنے ارد گرد لوگوں سے مدد لیجیے گا۔ آپ ان کے پاس جائیں
اور جا کے کہیں کہ میں نے یہ والا بزنس سٹارٹ کیا ہے, میں نے یہ کاروبار سٹارٹ کیا ہے, آپ مجھ سے یہ چیز لے سکتے ہیں. اگر آپ کدھر سے بھی یہ چیز لیتے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا ڈسکاؤنٹ میں دوں گا, تو آپ میرے سے یہ چیز لے سکتے ہیں. آپ لوگوں کو خود جا کر کہیں کہ یہ ہم نے یہ کاروبار سٹارٹ کیا ہے, آپ ہمارے پاس آئیں. مرحلہ نمبر 7, ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھائیے گا. ٹیکنالوجی سے فائدہ کس طرح اٹھا سکتے ہیں؟ یہ کہ آج آپ کو پتہ ہے کہ آئی ٹی کی دنیا ہے, آئی ٹی کا دور ہے, تو آپ زیادہ سے زیادہ اپنی پروڈکٹ کو, اپنی سروس کو آن لائن سیل کیجئے گا. آپ اپنی اچھی سے اچھی مارکیٹنگ کیجئے گا, ٹھیک ہے, یوٹیوب پر, فیس بک پر, انسٹاگرام پر. اسی طرح آپ کو پتہ ہے جتنے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہیں, آپ اپنی جو ہے نا مارکیٹنگ کیجئے گا اچھے سے اچھے. یہ بھی ایک اپنے بزنس کو زیادہ سے زیادہ اوپر جانے کے چانس ہوتے ہیں, اور لوگوں کو خود بتائیے گا کہ ہم نے یہ والا بزنس یا یہ والا کاروبار سٹارٹ کیا ہے. مرحلہ نمبر 8, آپ اپنی لینگویج کو سیٹ کیجئے گا. جاپانی کہاوت ہے کہ جو بندہ ہنس نہیں نہ سکتا وہ کبھی دکانداری نہیں کر سکتا, چاہے وہ چھوٹا بزنس ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے, جب بھی آپ ایک دکان پر جائیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے کسٹمر سے ایک اچھے طریقے سے, اچھی لینگویج سے, اچھا اخلاق, اچھا کردار پیش کریں, تاکہ وہ آپ کے ساتھ ایک اچھے طریقے سے اور ایک لمٹ تک آپ کے ساتھ جڑتا رہے. ٹھیک ہے, جو اچھا اخلاق ہوتا ہے نا, یہ کسٹمر کو زیادہ سے زیادہ پرماننٹلی آپ کے ساتھ جوڑی رکھتا ہے, چاہے آپ پیمنٹ کتنی بھی لگائیں. اس طرح آپ یہ کام کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. اور یہ تھے ہمارے مرحلے. ٹھیک ہے, اور ایک بات میں آپ کو اپنے سے بھی بتانا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی سوچ کو بڑے کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے اپنی سوچ بڑی کرنی ہے. وہ کس طرح کرنی ہے کہ میں نے ایک کامن چیز دیکھی ہے ہمارے معاشرے میں کہ لوگ جو چھوٹی سوچ کے مالک ہوتے ہیں, سوچتے بہت چھوٹا چھوٹا ہے. ٹھیک ہے, ان کی سوچ ایک لمٹ تک ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک محلے میں جو ریڑھی لگانے والا, وہ دیکھیں وہ ریڑھی لگاتا ہے. ٹھیک ہے, اور ریڑھی لگاتا ہے تو 1000 سے 1500 کی انویسٹمنٹ کرتا ہے, اور شام کو اسے 500 یا 1000 روپیہ منافع آ جاتا ہے. لیکن وہ اگلے دن زیادہ خوش ہو کے 2000 روپے کی انویسٹمنٹ کرتا ہے اور 2500 منافع آ جاتا ہے. لیکن اس نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں کبھی بڑی شاپ ڈالوں گا, کبھی بڑا بزنس مین کروں گا. اس کی ایک سوچ وہ ریڑھی کے مبنی ہے. اسی طرح آپ نے سوچنا یہ ہے, انیشیٹو چھوٹا لے چاہے. ٹھیک ہے, سٹارٹ آپ چاہے ریڈی سے کریں, لیکن آپ کی سوچ بڑی ہونی چاہیے کہ میں نے سٹارٹ کہاں سے کیا اور میں نے جانا کہاں ہے. ٹھیک ہے, یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے. تو یہ تھے آج کے ہمارے ٹاپک اور مرحلے اور کچھ باتیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. آئی ہوپ یہ ویڈیو آج کا ٹاپک آپ کو بہت ہی پسند آیا ہوگا اور آپ کے نالج میں کافی اضافہ ہوا ہوگا. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم نے یہ بہت ہی ریسرچ کے مطابق بہت ہی جو ان لوگوں کی باتیں نکال کر جو بڑے بزنس مین ہیں, ارب پتی بزنس مین ہیں. ٹھیک ہے, تو ان لوگوں کی باتیں ہم نے ان سے نکال کر تو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں. ٹھیک ہے, تو آئی ہوپ یہ آپ کو ویڈیو بہت ہی پسند آئی ہوگی. تو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجیے گا. تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. اتنی دیر تک اللہ حافظ. تھینک یو.